वेलकम बैक नाज़रीन। सुहेल वड़ाई साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। फील्ड मार्शल साहब ने माफ़ी का कहा है कि सियासी मसालियात करनी है तो माफ़ी मांगी जाए। क्या पीटीआई माफ़ी मांगेगी? क्या मामलात आगे बढ़ाएगी पीटीआई? अपने एक वाज़ेह इशारा आर्मी चीफ की जानिब से दिया गया, इस पर बात करेंगे। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है इमरान खान साहब के। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बड़ा वाज़ेह पैगाम आया है आप लोगों के लिए, और वो पैगाम ये है कि सियासी मसालिहत तब होगी जिसका आप बार बार कह रहे थे। मुतादिद बार आप ये कहते थे हमने बैठना है तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना है, फिर आप ये कहते थे कि हम सिर्फ मुज़ाकरात उन लोगों के साथ करेंगे, फिर आप कहते थे कि अगर आप कोई चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई एजेंडा आए तो हमसे डायरेक्ट बात करें। अब तो बड़ी डायरेक्ट बात आई है, उन्होंने कहा कि माफ़ी आप मांगें तब मामलात आगे बढ़ेंगे। और ये मुतालबा अभी का नहीं है, ये मुतालबा तब का आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब पेश हुए थे, जब तो उस टाइम पे भी इमरान खान साहब से कहा गया था, जब उमर अता बंदयाल थे, कि आप इस मामले पे माफ़ी मांगे, लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं मांगी थी। बड़ा कंसिस्टेंट मुतालबा है। अब क्या पीटीआई ये सोचेगी कि इस पे माफ़ी मांगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर साहब, पहली बात तो ये है कि सुहेल वड़ैच साहब की ये जो स्टेटमेंट है, ये पता नहीं किस पैराए में है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 9 मई के केसेस जो हैं, इन लोगों को सज़ा हो चुकी है। सज़ा हुई, कई लोग इक्विटल हो गए। लोग दोनों कोर्ट्स में, उनके पास ऑप्शन है, कोई हाई कोर्ट में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जिन्होंने किया है वो तो चीज़ें सामने होती हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हमने कहा था कि इमरान खान ने ये कहा था कि मेरे केस के अंदर मैं चाहता हूँ कि एक कमीशन बन जाए और फेयर ट्रायल हो जाए, अगर मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। उसने कभी भी ये नहीं कहा। हाँ, अगर कोई मनसूबा साज है तो बेशक उसको सज़ा दें। अब मज़ाकरात की बात है तो मज़ाकरात भी कौम देख रही है कि 8 फरवरी को एक इलेक्शन हुआ और वो जंग लड़ते 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 आज हम जहाँ तक पहुँच गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जंग लड़ रहे हैं। और मुज़ाकरात उनसे हम क्यों करें जिनके पास कौम का मैंडेट ही नहीं है। इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जीता है जो अवाम का नुमाइंदा जो जेल में बैठा है, जिनके पास अवाम की नुमाइंदगी नहीं है, फार्म 47 पे वो बैठे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि उनसे जब जो इलेक्शन चोरी कर चुके हैं 8 फरवरी की रात को, हम उनके साथ बैठ के क्या मुज़ाकरात करें। क्या हमारी पॉपुलैरिटी जो है इमरान खान की, वो आपने ग्राउंड रियलिटी देख ली है। अभी आपने 5 अगस्त और 14 अगस्त भी देख लिया, और निहत्ते लोग थे, कोई पीसफुल प्रोटेस्ट था, उस पर भी पुलिस आज भी लोगों के ख़िलाफ़ FIR, इस्लामाबाद में 5-6 FIR हैं लोगों के ख़िलाफ़। तो देखें, इस तरह नहीं होता कि आप कहें उनके साथ मुज़ाकरात कर लें सियासी जिनके पास मैंडेट नहीं है। हमने लोगों को, इमरान खान ने ये शऊर दे दिया है कि मैंने आइन की पाबंदी, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका काम था आर्टिकल 218(3) के तहत फ्री फेयर इलेक्शन कराना और करप्शन से पाक। लेकिन आपके सामने है कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ले वाले केस में क्या किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ क्या हुआ, फिर फार 45 पे जो हम जीते इलेक्शन ले गया, फिर उसके बाद रिजर्व सीट का 12 जुलाई का फैसला इन्हीं जजेस का है। यही इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट नहीं करता। ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपने इनके साथ बैठना नहीं है क्योंकि इनके पास नहीं है। जी बिल्कुल, आप मानते नहीं हैं इनको क्योंकि ये फॉर्म 47 पे आए हैं। आप कहते हैं हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, एस्टैब्लिशमेंट कहती है आप माफ़ी मांगे, आप माफ़ी मांग नहीं रहे, एस्टैब्लिशमेंट बात कर नहीं रही, इनके साथ आपने बैठना नहीं है, फिर पीटीआई क्या करेगी? मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की हमारी एस्टैब्लिशमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ देखिए हमारी स्टेटमेंट आ चुकी है। एक तो मेरी मुलाकात नहीं होती, मैंने पहले ही बताया। इमरान खान ने कहा कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मफाद के लिए पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से मैं हर वक्त बात करने को तैयार हूँ। लेकिन हम इलेक्शन के बारे 2 साल तो गुजर गए हैं कमर साहब। आप कहते हैं मुश्किलात से गुजर रहे हैं ना। लोग देख रहे हैं कि हम आइन के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, आइन की बालादस्ती पे, और गैर आइनी जितने इक़दाम हुए हैं, 26वीं तरमीम, सारी चीज़ें हो रही हैं, उनका मुकाबला हो रहा है। ये कौम देख रही है और 2 साल गुजर गए, इसी वजह से कौम इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है।
تو ہم بات اسٹیبلشمنٹ سے بالکل کرنے کو اس تیار ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں معافی مانگے سر, پاکستان وہ کہتے ہیں 9 مئی پہ معافی مانگے. دیکھیں وہ تو کیس پینڈنگ ہے. اب کہ جب خان کہتا ہے کہ میں ٹرائل فیس کروں گا تو وہ ٹرائل فیس کر رہا ہے نا. وہ تو پھر جب معافی نہیں مانگیں گے وہ بات ہی نہیں کر رہے. میری بات سنیں نا, جب وہ کہتا ہے کہ میں اس میں تو اس ٹائم تھا ہی نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں تو, آپ نے دیکھا ہے, آپ نے ایویڈنس دیکھی ہے, جو ایویڈنس ہے وہ اب ڈسکس ہو چکی ہے, آپ کے پروگرام میں کر چکا ہوں کہ کیا اس کے خلاف 109 ثابت کرنا جو کہتا ہے, یہ کہتا ہے میں پردے کے پیچھے 2 سال گزر گئے ہیں, ایسے اور مزید ٹائم گزر جائے گا, پھر کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کیا حل ہے؟ ویسے کیا حل ہے نیازی صاحب؟ میں بتاتا ہوں. قمر صاحب آپ موجود تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ سے اریسٹ ہوئے, ٹھیک ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں کس چیز کا. اب جو میں نے پہلے کہا نا کہ کمیشن منصوبہ سا سب کو چیزوں کو سامنے لایا گیا. 2 سال گزرنے سے نہیں ہوتا. یہ جو جنگ ہے نا, یہ 78 سالہ جنگ ہے. میرا خیال ہے اس جنگ میں عوام کو فتح ہونی ہے. عمران خان کو وزیر اعظم بنے یا نہ بنے, اس نے جو کام کرنا تھا, جو شعور دینا تھا, جو دیکھیں نا رائٹ آف ووٹ ہے. دیکھیں قمر صاحب, آرٹیکل 17 آف دا کنسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ہر, میں آپ کی بات, آپ کا جس سمجھ گیا ہوں, آپ نے کہا کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, ہم نے یہ جنگ لڑتے رہیں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا. بڑا اصولی موقف ہے. موو آن ٹو دا نیکسٹ ایشو. آپ لوگوں نے ایک درخواست جمع کرائی تھی سکندر سلطان راجہ کے خلاف, یہی فارم 45 فارم 47 کی جنگ, سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ ان کو ریموو کیا جائے. سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ آ گیا, انہوں نے آپ کی درخواست ہی اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دی ہے, جی خارج کر دی ہے. تو اس دیکھیں, آپ ایک چیز کے گواہ ہیں, آپ بطور رپورٹر بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہوتے ہیں. آپ نے بلے والا کیس بھی دیکھا, جی آپ نے وہ کیس بھی دیکھا جب ہم, ٹھیک ہے, ہمیں فارم 47 پہ الیکشن ہرایا گیا. ایک پٹیشن آئی ہائی کورٹ لاہور میں جس میں کہا گیا تھا اس کے بنائیں, ہمارے ٹریبیونل بنائیں انڈر الیکشن ایکٹ. تو وہ ملک شہزاد احمد صاحب تھے, چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ لاہور. اب اس میں انہوں نے پین بنا دیا اور ان کو دے دی. انہوں نے کہا کہ نہیں جی, ہمیں تو یہ جج نہیں چاہیے. ایک پٹیشن فائل کر دی, وہ مسٹر جسٹس شاہد کریم صاحب نے خارج کر دی. سپریم کورٹ آ گئے. اس میں دیکھو کیا ہوا کہ آج تک وہ ٹریبیونل بن کے فیصلے نہیں ہوئے. تو آپ کس طریقے سے اس الیکشن کی بات کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو فیئر الیکشن دیں گے, یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. یہ تو سارے ایکٹ جو ہیں انکنسٹیٹیوشنل آپ کے سامنے ہیں. تو اس وجہ سے جو آج آپ کو فیصلہ پوچھ رہے ہیں, تو جہاں اس کے بعد 26ویں ترمیم بھی آ گئی, عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کیا گیا, جو کہ وچ از مینڈیٹڈ بائی دا کنسٹیٹیوشن کے پریمبل کو اپنی چھیڑ. آج کا فیصلہ بھی اسی طرح ہونا تھا جب آپ نے پورے نظام کو ایک آدمی کے خلاف آپ پورے گاڈ گیون آنسر کی ایک تسلسل چل رہا ہے, اسی کا یہ حصہ ہے. اچھا, اب مجھے آئیں گے, عدالتوں سے آپ کو ریلیف نہیں مل رہا, اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سیاسی پارٹیوں کو آپ مانتے نہیں ہیں, کریں گے تو کریں گے کیا؟ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی ہمارے پاس رہ جاتا ہے کہ ہم جب ہمارے لیے کوئی فورم بھی نہیں بچا, ہم جب ہمارے عمران خان کے کیسز نہیں لگتے, آپ کو پتہ ہے ہماری کنٹمپٹ ملاقات کی نہیں لگ رہی, تو ہمارے پاس یہ ہے کہ آرٹیکل 15 آف دا کنسٹیٹیوشن یہ کہتے ہیں کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ کریں. اب ہمارے پاس وہی راستہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. آپ نے 5 اگست کو بھی دیکھا, 14 اگست کو بھی ہم نے یہ کہا تھا. 5 اگست مجھے یہ بتائیں, 5 اگست کو کتنا پریشر اسٹیبلشمنٹ پہ ڈیولپ ہوا؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ مذاکرات کرے؟ کیوں آپ کے ساتھ سیاسی جماعتیں ٹیبل پہ بیٹھیں؟ کتنا مشکلات ان کو کھڑی ہوئی ہیں, کتنے لوگ آپ کے نکلے ہیں, کتنی عوام کو مشکل پڑی ہے, کتنی بڑی تحریک چل رہی ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں جو لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں. قمر صاحب, ہمارا مقصد یہ نہیں کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو پریشر پا کے ہم کہیں کہ یہ ہے. پریشر یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آئین پاکستان ہے. دیکھیں نا, اس کے اندر ہر چیز, ہر آرٹیکل, ہر آرگنز کی ڈومین ڈسکس کی گئی ہے اور اس کی لیمیٹیشنز ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فری فیئر الیکشن کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام تھا, اور یہ الیکشن اب تو دیکھیں نا, جاوید لطیف بھی بول گیا ہے اور خواجہ آصف صاحب بھی خود کہتے ہیں ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے. دیکھیں الیکشن کے اوپر آپ اگر جاوید لطیف صاحب کی سٹیٹمنٹ دیں تو وہ کہتا ہے کہ اب ہمیں دیا ہے تو ہمیں بچاؤ بھی صحیح. تو یہ تو الیکشن ہر کسی کو پتہ ہے. اب اس کو ڈسکس کرنا پنڈی ڈویژن کا, اسلام آباد کا, جو پورے پاکستان کا, یہ چیزیں اگر ہم 2 سال کے اس پروسیس سے نکل گئے تو ہمیں یہ چیز بتانی, کوئی جنگ نہیں ہے, اصولی جنگ ہے. اور یہ اصولی جنگ ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ ہو گیا, ٹھیک ہے, ہم باہر بیٹھے ہیں, ہم اسمبلیوں سے ہی باہر ہو گئے ہیں, ہم لیجسلیشن کا حصہ بھی نہیں ہے, لیکن
یہ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ایک دن آئے گا، یہ 26ویں ترمیم بھی ریورس ہوگی اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی، اگر یہ جس طریقے سے خان کی لڑائی اصولی ہے، کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں لڑ رہا نا وہ، نہ وہ کیسے آئے گا سر؟ یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا جگہ کوئی اچھا میں بارش ایسی ہو جائے گی آپ پر، وہ کہتے ہیں نا رحمتوں والی، کوئی ہواؤں کا رخ تبدیل ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ ہمیں تو اللہ پہ یقین ہے، اور جب بندے کے یقین جو ہو کہ کوئی پلان ادھر سے بھی بنتے ہیں. میں تو 14 اگست کو یہ دیکھ کے حیران تھا کہ لوگ کہاں کہاں سے نکلے ہوئے تھے، اور ان کے اوپر بھی پولیس والے ان کو ڈنڈے کیوں مار رہے ہیں، بچوں کو پکڑ رہے ہیں. تو یہ اویئرنیس ہے، یہ شعور ہے، اور میرا خیال ہے یہ شعور بیدار ہو چکا ہے، اور الیکشن ختم تو نہیں ہوگا. ہم تو آج بھی کہیں، آج میں کہتا ہوں کہ آج فیئر الیکشن کروا لیں اور دیکھ لیں. ہم تو ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں نا کہ بھائی جو الیکشن ہے، جو دیکھو نا، سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان دونوں کنسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں، ان کا بڑا رول تھا. تو لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اس الیکشن کے بعد جس طریقے سے پارٹی سے ہوا، اور وہی ہماری چیزیں چاہ رہی. اب دیکھیں نا، اس کے بعد جب انہوں نے سیٹوں سے ہمارے اپوزیشن لیڈرز کو ڈسکوالیفائی کیا، پنجاب سے کیا، تو پھر صلح کس بات کی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. نیاز اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے، آپ اظہار کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری آخری امید جو ہے وہ عوام ہے، اور عوام کے پاس ہی ہم نے جانا ہے. چاہے جتنی بھی ہم پر زیادتی ہو جائے، ہم عوام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے. اور جو اس تمام کیس میں، عمران خان صاحب کے کیس میں ڈیفرنس کریٹ کرے گی وہ عوام ہے. ہمیں اور کوئی کسی سے توقع نہیں ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.